بھیرو کیا ہے؟ مرے لوگوں سے بھی ملاقات کرواتی ہیں، مردوں سے ملاقات کرواتی ہیں، روحوں سے ملاقات کرواتی ہیں. سیلیبریٹیز ہے، یہ لوگ بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. شتروگھن سنہا اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی سوناکشی سنہا، وہ بھی ایسی ایکٹیویٹی میں پائے گی سسٹم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایلینس ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں ایلینس نہیں ہے کسی اور پلانٹ پہ ہے، وہاں پہ اسپیس شپ کو بھیجا جا رہا ہے. ایلینس کا وجود ہے اپنی جگہ پہ اور ایلینس آتے بھی ہیں. دجال جو کہا جاتا ہے ٹائم ٹریول کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کی مختلف ڈائمینشن بھی بتائی گئی ہیں. یہ چیز ہے کہ ایران کی طرف سے یا مڈل ایسٹ کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوں گی. اینٹیٹی کو باڈی سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ خاندانوں میں قتل ہوئی جا رہے ہیں، یہ ٹیپو ٹرکوں والا اس طرح سے معاملہ. شیطان کے 7 ٹاورز، وہ میٹنگز کرتے ہیں وہاں پہ. یہ ماتھے میں یہاں پہ آپ کی تھرڈ آئی ہوتی ہے یہاں پہ سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پینل گلینڈ ہوتا ہے سر. آج کے پوڈ کاسٹ میں اوکلٹ سائنسز کے ماہر ایم اے شامی نے بتایا کہ انسان کی روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹریول کر سکتی ہے، دجال اور یاجوج ماجوج کس پورٹل کے ذریعے اس دنیا میں داخل ہو سکیں گے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے لوگ سب سے زیادہ کون سا کام کرتے ہیں. تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اوکلٹ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں، تو آج کے سپر نیچرل پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کائنات میں کون کون سی سپر نیچرل کریچرز، جنہیں خلائی مخلوقات بھی کہا جاتا ہے، ایگزسٹ کرتی ہیں؟ خلائی مخلوق اور یہ اوکلٹ سائنسز کی ڈائمینشن کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ مخلوقات کہاں پہ پائی جاتی ہیں اور کیا ہر شخص کو نظر آ سکتی ہیں، نہیں نظر آ سکتی، اور کیا ان کا زمین میں حقیقت بھی ہے یا صرف افسانوی خاکہ ہے. تو میرے ذاتی تجربات کے ساتھ اس میں نے بہت سی مخلوقات کا تجربات بھی کیے، اور بلکہ یہ مخلوقات کا میرے پہ حملہ بھی ہوا اسی لحاظ سے پریکٹیکل لائف میں نے اپنے دیکھا، اور بچپن سے ایسے واقعات، ایسی چیزیں ہوئی، ایکسپیریمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا. یعنی مجھے سمجھ لیں کہ ایک خاندانی طور پر، ایک وراثتی طور پر مجھے ان چیزوں علوم مخفی کا مجھے ان کی طرف سے ایک شغف ملا، ایک طاقت ملی، ایک روحانیت ملی کہ میں اس شعبے میں آیا. یہی میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بچپن میں ہی آپ پر جب حملہ ہوا، پہلی مخلوق کون سی تھی جس نے آپ پر اٹیک کیا؟ سب سے پہلے تو میرے پاس جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا نا، جس سے میں پہلی دفعہ خوفزدہ ہو گیا، وہ تجربہ یہ ہوا تھا کہ میں اپنی چھت پہ، بچپن کی بات کر رہا ہوں، بچپن میں بچے کھیلتے ہیں تو چھت پہ موجود تھا، تو مجھے آواز آئی کہ نیچے آ جاؤ جلدی سے. یعنی وہ آواز میرے والد صاحب کی آواز تھی، اور میں نیچے گیا تو نیچے کوئی نہیں تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ سایہ ہے، اور سائے کے ساتھ اس سائے نے مجھے رہنمائی دی کہ یہ جگہ خطرناک ہے، اور آواز ایسی دی کہ آپ نیچے آ جائیں. تو وہ نورانی سایہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچت کی، کیونکہ بالکل آخری جگہ پہ ہم پہنچے ہوتے کھیلنے کے لیے، چھت کے آخری، اور ایک طرف ادھر جاتے تو زمین پہ چھت سے نیچے گرنے کا خطرہ تھا. تو کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں، نورانی سائے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جو انسان کو سیف کرتے ہیں. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر تجربات ہوئے، پھر دوسری مخلوقات دیکھیں، پھر اس میں چھلاوا، اس میں پچھل پیری، پھر آپ کا بھیرو، اور اس کے علاوہ پھر بہت سی چیزیں. بھیرو کیا ہے؟ بھیرو بھی ایک مخلوق ہے جس کو خاص پڑھائی عمل کر کے بنایا جاتا ہے، اس کے مندرجات ہوتے ہیں، مندرجات پڑھائی کر کے اس کے، یعنی یہ جب اس فیلڈ میں ہم آئے اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں. تو جو ذاتی طور پر جب میں نے اسٹرالوجی کو بھی پڑھنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا، تو ان میں ساری چیزوں کا ایک نئی حقیقت سامنے شروع ہو گئی. تو اس میں نورانی سائے بھی، یہ مخلوقات بھی، یہ جنات بھی، اور یہ ساری چیزیں مخلوق بیسکلی ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا، علوم مخفی کا جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ کیتو کا ہے، سیارہ کیتو، ٹھیک ہے. وہ انویزل موڈ میں ان چیزوں کا کنٹرول کرتا ہے. اور ایک ستارہ مریخ ہے اور ایک دوسرا ستارہ جو کیتو ہے. تو کیتو کی انرجیز ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو پاسٹ لائف کو بھی انرجی کو بھی ظاہر کرتی ہیں، آپ کے مرے لوگوں سے بھی ملاقات کرواتی ہیں، مردوں سے ملاقات کرواتی ہیں، روحوں سے ملاقات کرواتی ہیں. اسی طرح جو آپ کی زندگی میں یہ جو جتنی مخلوقات ہوتی ہیں، کیونکہ اس مخلوقات کو دیکھنے کے لیے آپ کے تھرڈ آئی کو اوپن ہونا ضروری ہے. تو تھرڈ آئی آپ کی اوپن ہو جاتی ہے تو آپ کو اس وقت بھی یہاں پہ اس مخلوق نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے جسم میں، ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹرانسمیٹر لگا دیے، اگر ہم ان کو پالش کر لیں. ایک تو کچھ قدرتی طور پر صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور ایک قدرتی طور پر اس کے علاوہ کچھ انسان اپنی ریاضت سے بھی سیکھتا ہے. اگر اپنی ریاضت سے، روحانیت سے ان چیزوں کی طرف سیکھ لے تو آپ کو بہت سی مخلوقات اپنے ارد گرد چلتی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. مطلب ہر انسان دیکھ سکتا ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایبلٹی ہو. اس کے لیے جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ پردے کھلے ہوں. تو پردہ کھلنا کس وجہ سے کھلتا ہے؟ عام الفاظ میں پردہ کھلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ تھرڈ آئی کی بات کرتے ہیں.
تو تھرڈ آئی کی انرجی آپ کے اوپن ہو جائے تو آپ انویزیبل موڈ میں بہت سی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کمرے میں انٹرنیٹ کی ویوز بھی چل رہی ہیں, مائکرو ویوز بھی چل رہی ہیں, دوسری ویوز چل رہی ہیں, الیکٹرانک ویو بھی چل رہی ہیں, لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ہمیں انسان اور یہ اکوپمنٹ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ سینسز آ جائیں, ESP سینسز آ جائیں کہ آپ ان ویوز کو بھی دیکھنا شروع کر دیں, تو وہ آپ کو ہر وقت اپنے ارد گرد میں ویوز نظر آنے شروع ہو جائیں گی. تو وہ ویوز کی صلاحیت پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس شعبے میں جانا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے تجربات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ان کے درمیان پردہ ہے. تو جب پردہ تحلیل ہو جائے گا تو آپ ان سے اس دنیا میں کنیکٹ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, ان کو اپنے پاس بلا بھی سکتے ہیں. کن کن مخلوقات سے آپ بات کر چکے ہیں اور کن کن کو بلا چکے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت سی راز کی باتیں, لیکن آپ پوڈ کاسٹ چل رہی تو میں کچھ بات بتا بھی دوں. یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے. یہ آپ اب یہ کہنا کہ بائی برتھ جیسے میرے تجربات ہوئے, لائف میں تجربات ہوئے, تو اس سے پہلے تو میں خوف زدہ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن میں نے جب اس پہ ریسرچ کی, سیکھا, ان چیزوں کو اپنے بزرگوں سے فیض حاصل کیا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مخلوقات جو ہیں میرے ساتھ نورانی مخلوقات ہیں جو کہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. میں نے بے شمار ایسی جگہوں پہ دیکھا کہ جب میں مثال کے طور پر کسی امتحان میں بہت مشکل میں پھنس گیا, پیپر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ, تو میں نے خوفزدہ علیحدگی میں بیٹھا ہوں, اچانک کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو گیا, غیبی مدد کا سبب پیدا ہو گیا, مجھے وہ وہاں سے رستہ مل گیا. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے غیب سے کئی اسم اعظم بھی ملے, دوسری وظائف بھی ملے سلسلہ. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے آواز کہاں سے آ رہی ہے, لیکن مجھے کہا جاتا تھا کہ پڑھو آپ سلسلہ چیز, ٹھیک ہے. تو جب میں پہلے تو میں چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا, کیونکہ میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے M.Tech کیا, اسپیشلائزیشن میں الیکٹرانکس میں. تو سائنس کا جو طالب علم وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں یہ تو سپرسٹیشس ہے. لیکن جب مسلسل تجربات ہونے شروع ہو گئے, مسلسل واقعات ہونے شروع ہو گئے, اور مسلسل چیزیں خواب میں نظر آنے شروع ہو گئیں, وجدانی اشارے شروع ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دنیا کے لیے نہیں بنے, آپ جو سائنس کے لیے نہیں بنے, آپ علوم مخفی کے لیے بنے, ٹھیک ہے. تو پھر آٹومیٹکلی میں جو ہے مجھے انرجی جو ہے ڈائیورٹ کی ہے, پھر 7 چکراس کی ایکٹیویشن, پھر تھرڈ آئی کی اوپننگ, اور پھر بہت سے تجربات سے گزرا سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر کرتے 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 آج آپ کے سامنے سلسلہ چیزیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایلینس ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں ایلینس نہیں ہے کسی اور پلانٹ پہ ہے, وہاں پہ اسپیس شپ کو بھیجا جا رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ان سے بات کی جا رہی ہے. کیا ہے ایلینس؟ دیکھیں بالکل ہے. دیکھیں ہماری جو زمین ہے نا, یہ بہت محدود سی چھوٹا سا ٹکڑا ہے, کائنات کا ایک ذرہ ہے, ٹھیک ہے. ذرہ بھی میں نے لفظ بڑا بول دیا, کیونکہ کائنات مزید ایکسپینڈ ہوتی جا رہی, بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے زمین بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے. آپ ہمارے اس جیسی زمینیں لاکھوں کروڑوں زمینیں ہیں یونیورس میں. تو یونیورس میں جس وقت میں بات کر رہا ہوں, تو یونیورس میں میری طرح کے کئی مخلوقات اور میری شبیہ کے کئی لوگ کی مختلف زمینوں پہ بات چیت کر رہے ہیں سلسلہ. یعنی ایک انسان کی طرح کے 7 لوگ اس دنیا میں جی دنیا میں موجود بھی ہیں, یونیورس میں بھی موجود ہے سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہیں کہ ہم اب تو سائنس ٹیکنالوجی سے, AI کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, مختلف ایپس بنا لیتے ہیں. اب یہ بھی ایپ آ گیا کہ آپ اپنے جیسے شخص کو پہچان سکتے ہیں, دنیا میں معلوم کر سکتے ہیں وہ کہاں پہ بیٹھا ہے سلسلہ چیزیں, آپ کی ہم شکل جیسا. لیکن جب سائنس نہیں تھی, اتنی وسیع نہیں تھی, تب بھی تو یہ چیزیں تھیں. تو ایلینز کا وجود ہے اپنی جگہ پہ, اور ایلینز آتے بھی ہیں. اسٹرالوجی کے لحاظ سے بھی میں کو بتاتا ہوں کہ جب مارس سیٹرن کا کمبینیشن بنتا ہے, یا مارس سیٹرن آپس میں ایک دوسرے کو میوچل ریسپیکٹ کرتے ہیں, تب ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور جن کے ذائچے میں ایسے ہی کمبینیشن بنے ہوتے ہیں, ان کو مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں. اور تجربات میں کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں کسی کو میں کہوں مجھے UFO نظر آ گئی, ایلین نظر آ گیا, وہ تو میری بات پہ یقین نہیں کرے گا, اسے پروف چاہیے ہوتا ہے. اصل میں یہ چیزیں اتنی تیزی سے موو کرتی ہیں کہ آپ کا جب پردہ اٹھتا ہے تو 1 سیکنڈ میں گزر چکی ہوتی ہیں. آپ کے صرف ایک لمحے کے لیے آپ صرف ایک عکس ہی موجود ہوتا ہے سلسلہ چیز. تو وہ نرجیز, وہ ایلینز بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں میڈیم چاہیے ہوتا ہے سلسلہ چیز. تو یونیورس جو بیسکلی ہے, آپ تک جو دریافت کیجیے 11 ڈائمینشنس پہ بیس کرتا ہے, 11 ڈائمینشنس پہ. اور 11ویں ڈائمینشن کا تعلق کس سے, جنت سے ہے. تو ابھی تک ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ 3 ڈائمینشن میں گزار رہے ہیں سلسلہ چیز, 3 ڈائمینشن, ٹھیک ہے. جب ہم 4 ڈائمینشن میں جاتے ہیں تو پھر ہم وہ ٹائم ٹریول کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹائم ٹریول کا کیا بیسک کانسیپٹ ہے؟ ٹائم ٹریول کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنس ہیں. یہ ٹائم ٹریول ہے کیا, اور پورٹل کیا ہے, یہ بھی ساتھ تھوڑا ایکسپلین کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو نا
کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سارا کوئی یونیورس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اندر جھانکو, اور جھانکنے کا مطلب ہے اپنے میں ریسرچ کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں انرجی پوائنٹس دے دیے, 7 چکراس دے دیے. 7 چکراس بھی ایکسپلین کریں. 7 چکر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ باڈی میں آپ کی ایک انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں, اور ہر انرجی پوائنٹ ایک مخصوص تارے سے منسوب ہے سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہے, وہاں سے وہ انرجی لیتا ہے, اور اس کے بعد اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. اس ایکٹیویشن کے بعد اس باڈی میں مختلف اس کے فنکشن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا جو ایک جو تھرڈ آئی چکرا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کام کیا ہے کہ آپ کو روحانی کی طرف لے جائے, انٹیویشن کی طرف لے جائے. جب وہ چکر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اب زمان و مکان سے آزاد ہو جاتے ہیں. جس وقت ہم دیکھیں نا, بیٹھے ہیں, آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم پہ بیٹھنا ہے, اس ٹائم پہ پوڈ کاسٹ ہونی سلسلہ چیز. ٹھیک ہے, لیکن جب میں آپ کے ساتھ تھرڈ آئی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں گا نا, تو زمان مکان کی اہمیت نہیں ہو جائے گی. جس وقت آپ مجھے چاہیں گی, مجھے آپ پکاریں گے, میں ادھر ہو جاؤں گا, میں آپ کو پکاروں گا, آپ ادھر آ سکتی ہیں سلسلہ چیز. یہ انرجی ہے اس کی تھرڈ آئی کی. اور جب آپ کی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو آپ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں, ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر کر سکتے. اس کو ٹائم ٹریول کہتے ہیں. بہت سے لوگ سائنس فکشن فلم کے ذریعے کہتے ہیں کہ کوئی مشین بنائی جاتی ہے اسی سے. انسان سے بڑی کوئی مشین نہیں ہے, انسان سے بڑا تخلیق کوئی نہیں ہے. تو کوئی شخص اپنی ریاضت کر کے یا اپنی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو ایک زمان سے دوسرے مقام میں جا سکتا ہے. آپ دیکھیں, اپنے بزرگوں کے واقعے سنے ہوں گے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتے تھے کہ کوئی شخص سفر کر رہا تھا تو آنکھیں بند کرتے تھے, اس کے حالات و واقعات بتا دیتے, آنکھیں بند کرتے تھے, وہ بتاتے تھے وہ وہاں پہ پہنچا ہے. تو کس طرح پہنچتے تھے, وہ ان کا جو زمان مکان کا ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ تھرڈ آئی کے ذریعے ہوتا ہے. عام شخص اور روحانی عالم شخص میں تھرڈ آئی کا ہی ڈفرینس ہے. اور جو شخص اپنی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ کر لیتا ہے وہ زمان مکان سے آزاد کر دیتا ہے, وہ 11 ڈیمینشن سے بھی گزر جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ مادیت سے نکل جاتا ہے. دیکھیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کسی بھی ملک کا سفر کر سکیں, آپ کی روحانی پرواز اتنی ہے, کسی بھی جگہ پہ پہنچ سکتے ہوں, آپ کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں, کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انٹویٹیو لیول پہ اس جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے ہیں. آپ کی روح کی پرواز ہو, آپ کی اسٹرل ٹریولنگ اتنی ہو تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی. تو لیکن اس کے لیے بڑی سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ راستے میں بھول جاتے ہیں اپنا سفر. اور بعض اوقات یہ انرجیز جو ہیں آپ کو ڈی ٹریک کر جاتی ہیں شیطانی طرح, کیونکہ سب سے بڑا آپ کو دشمن شیطان ہے, تو شیطان بیچ میں ڈی ٹریک کر کے اپنی طرف لے جاتا ہے. مطلب ایک انسان کی روح کہیں ٹریول کی, بیچ میں سے شیطان نے اسے پکڑ لیا. جی, پکڑ لیا. اور پکڑ لیا اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سچ ہوں, میری طرف آ جاؤ سلسلہ سے. دیکھیں, روحانیت میں مراقبے ہوتے ہیں, وظائف ہوتے ہیں, عملیات ہوتے ہیں, سسٹم آپ کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے انسان. اس کے بعد اس کے چکراز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی جو ہے تھرڈ آئی کھلتی ہے. آپ اب دیکھیں, آپ کو میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. آپ نے دجال کی جتنی تصویریں دیکھی ہوں اس کے ماتھے میں درمیان میں آنکھ لگی نظر آئے گی آپ کو, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تھرڈ آئی ہے, لیکن وہ تھرڈ آئی نیگیٹو ہے. دجال کی تھرڈ آئی نیگیٹو ہے, ہم پازیٹیو تھرڈ آئی کی بات کر رہے ہیں. نیگیٹو تھرڈ آئی والے لوگ بھی آپ کو ارد گرد مل جائیں گے, وہ آپ کی انرجی سک کر لیں گے, آپ سے ملیں گے, آپ سے انرجی سک کر لیں گے, سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے نیگیٹو لوگوں سے بچنے کے لیے کہا شیطان, وہ نیگیٹو لوگ کیا بیسک شیطان کے چیلے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو پازیٹیو انرجی مل رہی ہے وہاں پہ پہنچ جائیں گے, وہ آپ کو ہاتھ ملانے سے ہی آپ کی انرجی چوس لیں گے, سلسلہ چیزیں. ہاں جی, آپ کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے وہ نظر بات کیا ہوتی ہے, وہ انرجی سک کر رہا ہے آپ کے انسان کے, اپنی نیگیٹو تھاٹس اب تک پہنچا رہا ہے آپ کو, آپ کے ایورا سسٹم کو, آپ کے چکر کو سارے کو ڈس بیلنس کر دیتا ہے. اور ڈس بیلنس کر کے آپ کے اندر سے نیگیٹو انرجی جب پینیٹریٹ ہوتی ہے تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کام کیا کرنا کیا نہیں کرنا سسٹم. تو نتیجے میں غلط فیصلے ہوتے ہیں اور پھر سارے معاملات الٹ ہونے شروع ہوتے ہیں. اور جب آپ اسی کا علاج کرنے کے لیے روحانی علاج کرتے ہیں, وظائف دم وغیرہ کرتے ہیں, وہی چکراز آپ کے بیلنس شروع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, چکرا بیلنسنگ ہو جاتی ہے تو اب آپ نارمل ہو جاتے ہیں. اچھا, دجال کی بات کی آپ نے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں دجال ایک سسٹم ہے, دجال ایک کریچر ہے. دجال ہے کیا, اور دجال جو کہا جاتا ہے ٹائم ٹریول کر سکتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے ابھی بات کی کہ تھرڈ آئی کے ذریعے ٹائم ٹریول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں جتنی بھی آپ پکچر دیکھیں گے دجال میں, اس میں سینٹر میں آپ کو نائی نظر آئے گی. تو دجال کی یہ نیگیٹو تھرڈ آئی ہے, وہ چارج ہو رہی ہے, ابھی تک وہ سویا ہوا ہے نا, وہ چارج ہو رہی ہے دنیا کو نیگیٹو طور پہ غلام کرنے کے لیے. اچھا, غلامی کس طرح آئیں گی دنیا میں؟ کرپشن کے ذریعے, فحاشی کے ذریعے, جتنے بھی شیطان کے جتنی بھی جو علامتیں ہیں, جتنی شیطان کی جو چیزیں خواہشات ہیں,
وہ اس کو قبول کرنے سے اس کی انرجی ہو رہی چارجنگ ہو رہی سلسلہ چیزیں. تو جب دجال چارج ہو جائے گا, جب اس کے وقت پہ اٹھے گا تو دنیا میں تباہی اور طوفان اور دوسرے پھر یہ دوسری مخلوقات یاجوج ماجوج اور ساری چیزیں بارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج کسی دیوار کے پیچھے قید ہے, کچھ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ اس نے کسی پلانٹ پہ ہیں وہ, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کی مختلف ڈائمینشن بھی بتائی گئی ہیں. یہ چیز ہے کہ ایران کی طرف سے یا مڈل ایسٹ کی طرف سے یہ چیزیں یہ چیزیں نازل ہوں گی سلسلہ. تو یہ چیزیں جب یہ یجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے, یہ قوتیں باہر نکلیں گے, اس وقت ہمارے نزدیک یہ اچھائی برائی کا کنسیپٹ ختم ہو چکا ہوگا سلسلہ سے. ٹائم ٹریول کے کوئی واقعات سنا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ ٹائم ٹریول بھی ہوتا ہے, اسٹرو ٹریول بھی ہوتا ہے سلسلہ, جس نے اپنے روح کے ذریعے اپنے تجربات کرتے ہیں. آپ کو اس کی مخصوص ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی ریاضت کر کے اپنی روح کو کسی مخصوص جگہ پہ بھیج سکتے ہیں. اور اپنی روح کو, ویسے بھی انسان رات کو جب سوتا ہے تو اس کی روح پرواز کرتی ہے, لیکن ایک روح کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ آسٹرو ٹریول میں ہوتا ہے. آسٹرو ٹریول میں ہم یہ ہوتا ہے کہ انسان مخصوص ریاضت پریکٹس کے بعد اپنی روح کو کسی جگہ مخصوص جگہ پہ بھیج سکتا ہے, اور وہاں سے مثال کے طور پر میں نے ایکسیس کی, پریکٹس کی, تو میں کہتا ہوں کہ میری روح جو ہے امریکہ کا سفر کر لے, کینیڈا کا سفر کر لے, کسی جگہ پہ کسی مخصوص جگہ پہ چلا جائے سلسلہ چیزیں. تو وہ جو ہے وہ آسٹرو ٹریولنگ کہلاتا ہے سلسلہ چیزیں. اور آپ نے دیکھیں کہ بزرگوں دن کوئی بہت سے واقعات آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, سنے بھی ہوں گے, کہ ایک شخص نے کہا کہ آپ کو میں نے کل یہاں پہ دیکھا تھا کل, لیکن کل آپ اس جگہ پہ بھی موجود تھے. اور وہ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ایک شخص جب اس اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو ایک مکان سے دوسری مکان تک پہنچ سکتا ہے. تو روح کو اتنا پریسائسلی کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ اس کی مخصوص کتنا ٹائم لگتا ہے, کیسی پریکٹس اس ہوتی کی ہے؟ مخصوص ریاضتیں ہوتی ہیں, اس میں مراقبہ, ریاضت, اور جس میں روح کی جو ہے آپ کی جو کثافت دور کی جاتی ہے. کثافت کا مطلب یعنی کہ جتنی روح آپ کی لطیف ہوگی, ٹھیک ہے, اتنا ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے, وہ آپ کے ساتھ تابع ہوگی سلسلہ سے. اپنی زندگی کا کوئی سب سے حیران کن واقعہ یا کوئی ویئرڈ ایکسپیرینس سنائے ہمیں. بچپن سے ایسی مخلوقات سے واسطہ پڑا, ایسی چیزیں پڑھی سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ حادثات پریشانیوں کا بھی واقعات آئے سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے, کہ جیسے ایک جگہ میں جانا چاہ رہا تھا سلسلہ چیزیں, تو لیکن جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو مجھے محسوس ہے کہ میں اس جگہ پہ پہلے سفر کر چکا ہوں, اس جگہ پہ جا چکا ہوں سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے, اور جس شخص نے جو کچھ بولنا تھا مجھے اس کے الفاظ پہلے ہی معلوم تھے سلسلہ چیزیں. میں حیران تھا کہ یہ میں اسے دیجا وہ کہتے ہیں, جی اس طرح کے یہ واقعات ہوئی اس طرح کی. میں نے مثال دے رہا ہوں آپ کو سلسلہ چیزیں, کہ آپ کسی جگہ پہ میں گیا, واقعات پہلے پتہ تھا یہ چیزیں, اور یہ اس کی جو ریئلٹی ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے سلسلہ چیزیں, روحانیت کے ساتھ, اسپیشلزم کے ساتھ, مسٹکزم کے ساتھ, ان چیزوں کا کنیکٹ کرتے. حادثات جو ایسے واقعات ہوئے کہ بعض اوقات جنات کا حملہ ہوا سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پھر میں نے اس کے لیے مجھے کسی نے اشارہ دیا کہ کسی جگہ پہ آپ کی جنات کا معاملہ یہ چیز ہے کہ یہ چیزیں مخلوق ہے وہاں پہ, تو آپ کو منع کر رہے ہیں, کوئی جگہ مسئلہ تھا, کوئی جگہ خالی کرانی تھی وہاں پہ. تو مجھے اشارہ ہوا کہ آپ نے 3 چیزیں لے کے جانی ہیں, آپ نے, کہ نمک لے کے جانا ہے, آب زمزم لے کے جانا, اور پھول لے کے جانے سے سچ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے 3 چیزیں وہاں پہ رکھی, ٹھیک ہے, اور کچھ کلام پڑھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا. دیکھیں جہاں بھی جنات ہوں, جیسے معاملات ہوں, ایسی غیبی قوتوں کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے, آپ ان سے اگریسو نہ کریں, ان سے ریکویسٹ کریں, ان سے دوستی کریں. دیکھیں یہ جو مخلوق ہے نا, جس طرح ہم کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے, یہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہے. یہ مخلوق ہمارے سے پیار کرنا چاہتی, ہم اس کو چاہتے ہیں کہ قابو کریں, ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. قابو تو آج کل کوئی بھی نہیں ہوتا, اپنا بچہ قابو نہیں ہوتا آپ سے. آپ بچے کو بھی کہیں کہ زبردستی کہیں, وہ آپ کہیں میں آپ کا کہنا نہیں مانا, ٹھیک ہے, لیکن آپ پیار سے کہیں, ریسپیکٹ دیں اس کو پروٹوکول کریں, جہاں بھی جائیں سلام کریں, سلامتی بھیجیں, خالی جگہ ہے آپ کو سلام کریں. آپ کو اگر آپ کی جو وجدانی ایکٹیویشن ہے اس کو جواب بھی ملے گا, سلام کا جواب. قبرستان جایا کریں. ویسے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کبھی ایسی کسی بے شمار دفعہ, بے شمار معاملات ایسے تجربات ہوئے ہیں. سب سے بڑا جو رجحان ہے نا, یہ مخلوقات جو ہیں, جو سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیتو کی انرجی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, پاسٹ لائف انرجی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو پاسٹ لائف جو آپ کی ہوتی ہے قبرستان میں ہوتی ہے سلسلہ چیز. قبرستان میں شہنشاہ بھی سویا ہوا ہے, قبرستان میں فقیر بھی سویا ہوا ہے, ہر شخص کا سویا ہوا سلسلہ چیز. تو وہ جو بعض اوقات ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو کہ مرنے کے بعد بہت تکلیف میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے خودکشی کر لی, کیسا معاملہ طے کر لی سلسلہ چیزیں, وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک مخصوص پورٹل کھلتا ہے, اس پورٹل سے وہ اس کی روح آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, آگے جاتی ہے. لیکن جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خودکشی کی ہوتی ہے, وہ اس پورٹل سے کراس نہیں کر سکتے.
ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جو مکتی کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. جی بالکل کنسیپٹ صحیح ہے. جو لوگ اپنے دیکھیں آپ نے وقت سے پہلے آپ کو ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس اتنی زندگی اسپینڈ کر کے آپ نے جانا ہے, آپ وقت سے پہلے اپنے کو ختم کر رہے ہیں, آپ یونیورس کے اپوزٹ چل رہے ہیں, تو یونیورس بھی آپ کو قبول نہیں کرتا پھر کسی. تو جب قبول نہیں کرے گا آپ کو, تو پھر آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میری جو ہے, ورنہ آپ بھٹکتے رہتے ہیں. تو ایسی کئی انرجیز کنیکٹڈ ہوتی ہیں, رونے کی آواز آتی ہے, سکسکیوں کی آواز ہوتی ہے, نظر نہیں آئی اس طرح سے محسوس ہوا, پھر ان سے بات چیت کی جاتی ہے, وہ اپنا فریاد بتاتے ہیں, پریشانی بتاتے ہیں چیزیں, تو پھر ان کو اسپرٹ ہوتی ہے ایول اسپرٹ, دونوں طرح کی ہیں. ٹھیک ہے, اگر جو شخص بدکاری میں مرا, جس نے دنیا میں زیادتیاں ظلم ہر طرح کا کام کرنے کے بعد فوت ہوا, وہ اگر اس نے اپنے خودکشی کر لی, وہ ایول اسپرٹ میں منتقل ہو جائے گا. اور ایک شخص اپنے غم کی وجہ سے مرا, یا اپنے کسی غم کو بیئر نہیں کر سکا, اس نے اپنی جان لے لی, قصوروار تو دونوں ہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک کی روح جو پہلے ہی نیگیٹو پہلے ہوئی تھی وہ زیادہ نیگیٹو ہے, دوسرے کو کم نیگیٹو کہہ سکتے ہیں. جان تکلیف میں دونوں ہی ہیں. تو اس کے لیے یہی سولوشن کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہم باقاعدہ اس کے لیے ایک پورٹل کا بندوبست کرتے ہیں, کوئی ایسا سبب پیدا کرتے ہیں کسی کو ٹریول کر کے اپنی منزل پہ پہنچ سکے سلسلہ. اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے, مختلف صدقات دیے جاتے ہیں, کچھ چیزیں جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھٹکتی رہتی ہے. یہ پورٹل کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ یونیورس خود کرتا ہے, یونیورس خود کرتا ہے, ہم نے نہیں کرنا. دیکھیں اب کسی شخص کی روح پرواز ہوتی ہے, اس نے کسی جگہ پہ پہنچنا تو ہے نا سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہے, اگلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہے, کچھ دیر تو یہاں پہ بھٹکتی رہے گی, جب وہ فوت ہوا آپ کو دیکھے گی کہ یہ میرے لوگ میت کے پاس کھڑے ہیں, رو رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا ٹائم آئے گا کہ وہ اس کو جانا پڑے گا سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہے, اگر وہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جانا پڑے گا, اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی. لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یونیورس قبول نہیں کرتا سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے, یا سمجھ لیں کہ خدا کی لعنت پڑتی ہے اس پہ سلسلہ کی, کیونکہ وہ اپنی انہیں زندگی وقت سے پہلے لی ہوتی ہے سلسلہ چیزیں. اور بعض اوقات ایسی لوگ جو کہ کسی شدید خواہش کی وجہ سے مرے, مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی سے بدلہ لینا تھا, کسی سے مثال دینا اس کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس شدید خواہش کے ساتھ مر گیا سلسلہ سے, اس کی روح بھی بے چین رہتی ہے سلسلہ سے. مثال دی صاحب کو, یا کسی شدید خواہش کے ساتھ کہ وہ جو اس کی ڈیسٹنی مکمل نہیں ہوئی, وہ کرنا چاہتا تھا وہ مکمل نہیں رہتی اسی دنیا میں ہے کہ ٹریول کر جاتی ہے. جب اس کو پورٹل ملتا ہے, کیونکہ اس دنیا میں اس کی پھر جگہ نہیں ہے, اس کے بعد اس کو پورٹل کی ضرورت لازمی ہے کہ وہ پورٹل کھلے تو میں نکل جاؤں. لیکن جب تک وہ ہوتا ہے پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے سلسلہ چیزیں, اور اس لیے پھر وہ مختلف جادوگر وغیرہ دوسری چیزیں عملیات کرنے ان چیزوں کو قابو بھی کرتے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں سلسلہ چیزیں. تو ادروائز یہ جو انرجیز ہوتی ہیں ان کا ایکسچینج ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک جگہ پہ زندہ اور مردہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی ایک دنیا میں سلسلہ. ان کے لیے علیحدہ مقام پہ ان کو جانا ضروری ہے سلسلہ. لیکن وہ جو اینٹیٹیز ہیں یہ کسی کی باڈی میں تو انٹر نہیں ہو سکتی نا؟ ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. اینٹیز جو ہیں, جو نیگیٹو اینٹیز ہیں, دیکھیں کسی شخص نے بدلہ لینا تھا کسی دشمن سے, وہ وقت سے پہلے فوت ہو گیا سلسلہ, وہ اس کی بد روح ہے, وہ کسی اس کے بچے پہ مسلط ہو جائے گی, اس پہ مسلط, یا کسی گھر کے کسی فرد پہ مسلط ہو سکے, کوئی تکلیف دینا چاہتی ہے, وہ اس وقت وہ بدلے, کیونکہ اس میں پینڈنگ کرم کا کنسیپٹ بھی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ انرجیز جو ہیں اس وقت تک تکلیف دیتی ہیں سلسلہ چیزیں, اور جب تک ان کو اسے مکتی نہ کی جائے, ان کو ان کو کلیلی ریلیف نہ دیا جائے, وہ تب تک اس کی جان نہیں چھوڑتی. تو اس اینٹیٹی کو باڈی سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, پیرامیٹرز ہوتے ہیں سلسلہ چیزیں, اس کے لیے مختلف عملیات کیے جاتے ہیں سلسلہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے. پھر اینٹیٹیز کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی, ڈسکشن بھی کی جاتی ہے, کو چاہتے کیا ہیں, وہ اپنا مقاصد بتاتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں ہمارے ساتھ یہ شخص نے یہ زیادتی کی تھی, اس وجہ سے اس کے بچے پہ مسلط ہے سلسلہ چیزیں, یا ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں, یا خاندان پہ یہ مصیبت لا رہے ہیں. تو جب تک وہ اس کا پینڈنگ کرما کلیئر نہیں ہوتا, جو اس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی, یا اس کے خاندان کسی بھی شخص نے زیادتی کی, اس کو کلیئرنس نہیں ملتی. اس لیے آپ نے دیکھا بعض لوگوں میں خاندانوں میں قتل ہوئی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ٹیپو ٹرکوں والا, اس طرح ایسے معاملات. سوچنے کی بات ہے نا کہ کچھ نہ وجوہات تو ہیں نا پیچھے سے, لاجک ہے کہ اتنے ریسورس کے بعد بھی اس کو بچا نہیں پا رہے سلسلہ چیزیں. کون سی طاقت, اسلحہ, طاقت, وسائل سب کچھ ہیں, وہ بچا نہیں پا رہے اپنی نسل کو سلسلہ چیزیں. تو کیا وجہ, وہ جو پینڈنگ کرما افیکٹ آتا ہے, وہ نسل جو منتقل ہوتا ہے, اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ کیا قرض سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے ٹیپو ٹرکا والا کی بات کی ہے, یہ قرض ہے نا بیسکلی, چیز نحوست ہے. یعنی کہ میں نے تو ایک ایگزامپل کوٹ کی, اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں. تو ایک نسل سے دوسری نسل سے منتقل ہوتا ہے, جو باپ نے کیا پھر بیٹے پہ ہوا, بیٹے سے آگے پھر آگے منتقل ہو رہا ہے, وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کی گراؤنڈ ریئلٹی, اس کی گراؤنڈ وجوہات کو ہم چیک نہیں کر پا رہے.
جس دن ہم اس روٹ کاز کو تلاش کر لیں گے, اس میتھ کو تلاش کر لیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جب بچے کا پیدا ہوتا ہے پیدائش اس کے پیدائشی ذائچے سے اس کا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس نے مرنا کس طریقے سے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں, جی جی. انسان کیسے پریڈکٹ کر سکتا ہے؟ یہ سمٹمز نظر آ جاتے ہیں, اس میں علامتیں نظر آ جاتی ہیں. غیب کا علم تو خدا کی ذات کے پاس بے ہے, شک. لیکن اس میں کچھ سمٹمز, کچھ علامتیں نظر آ سکتی ہیں کہ جو اس کی, کیونکہ 8th ہاؤس آپ کا میڈ ڈیتھ کا ہوتا ہے, جو موت کا گھر 8ویں, اس میں کچھ علامتیں نظر آتی ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہونا, ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے ڈیتھ ہونا, سارا یہ سارے اس کے معاملات واضح نظر آتے ہیں سلسلے سے. تو ایسے جب چارٹ آتے ہیں اس میں پھر اینٹیز کا نظر آنا بھی, کوئی ایسے معاملات کا پینڈنگ کرما کا نظر آنا بھی, وہ ساری وجوہات دیکھو جب ہم کو انالیسس کرتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں کہ اس میں چارٹ میں کچھ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ کسی چارٹ میں 8واں گھر بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہے اور لگن کے ساتھ کنیکٹڈ ہو رہا ہے, یا اس میں حادثات کی پروڈکشن ہو رہی ہے, تو ہم فوراً انالیسس کرتے ہیں کہ چارٹ ڈفرینٹ ہے اور اس کو بچے کو سیفٹی پریکاشن کی ضرورت ہے. سیفٹی پریکاشنز کیا دی جاتی ہے؟ سیفٹی پریکاشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جیسے خاندانی دشمنی چل رہی ہے, خاندانی ڈیزیز چل رہی ہے, بعض اوقات خاندانوں میں ایک مخصوص ڈیزیز ہی چلتی ہے, جیسے ہارٹ اٹیک سے بچے سارے خاندان فوت ہوتے ہیں, یا بلڈ پریشر سے فوت ہوتے ہیں, یا کوئی مخصوص بیماری سے, اس روٹ کاز کو تلاش کرنا ضروری ہے. وہ روٹ کاز ہمیں کس سے پتہ چلتی ہے؟ ان کے فور فادرس کے ذائچے بھی چیک کیے جاتے ہیں, ان کے خاندان کے ذائچے چیک کیے جاتے ہیں, سب میں سیم سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. ان سمٹمز کی وجہ کوئی پینڈنگ کرنا ایسا چیز ہوتی ہے, اس کا ڈونیشن, اس کا ہون, اس کی دوسرے عملیات, اسی چیزیں کر کے اس کو کلیئر کروایا جاتا ہے, تاکہ اس کا اس کی قرض دور ہو سکے. وہ قرض دور ہوگی تو اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں 7 چکرس 7 اسپرٹس یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اور جو انسان کی روح ہے اس کے مختلف پرتیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں مختلف لیئرز ہیں اس کے اندر سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روح کے اندر جو لیئرز ہیں ان کو کثافت, ان کو دور کیا جائے, کیونکہ روح بیسکلی جب پیدا ہوتا ہے لطافت میں پیدا ہوتی ہے سلسلہ چیزیں. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بلینک ہوتا ہے, بالکل صاف شفاف ہوتا ہے, معاشرتی حالات و واقع کی وجہ سے اس کی کثافتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان انسان کا جو بیسک کنسیپٹ یہ ہے زندہ رہنے کا کہ اس کثافت کو دور کر سکے سلسلہ. تو اس کے لیے مختلف ریاضتیں ہوتی ہیں, مختلف پریکٹسز ہوتی ہیں, آکٹل پریکٹسز ہوتی ہیں, وہ کرے تو انشاءاللہ اس معاملے سے کلیئر ہو جاتا ہے. اور یہ 7 اسپرٹس 7 آسمانوں پر ٹریول کرتی ہے, یہ بات بھی سچ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیں 7 آسمانوں کا کنسیپٹ یہ ہے, ہر روح کی نا مخصوص طاقت ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر روح ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی, کچھ لیئرز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہر جو فرشتے کی مخصوص طاقت ہے کہ مخصوص آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آگے اس کی پرواز کی اس کو اجازت نہیں ہے, یا اس کے اندر طاقت نہیں, سکت نہیں ہے. اسی طرح روح کے اندر بھی طاقت ہونی چاہیے. اگر آپ روح کی بلیدگی پیدا کر لیتے ہیں, روحانی طور پہ اس کو طاقتور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی روح کو سنکرونائز کر لیتے ہیں, تو روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے. اب روح میں طاقت کس طرح پیدا ہوتی ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں سلسلہ. دیکھیں یہ جو وظائف کرتے ہیں یہ آپ کو 7 چکراس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, روح کو طاقتور کرتے ہیں. آپ قدرت کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں, نیچر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. جیسے جتنے بھی آپ کے پہاڑی علاقے ہیں, آرگینک خوراک ہے, تازہ پانی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ ہسٹری میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے, اولیاء کرام تھے, وہ دریاؤں پہ رہتے تھے, دریاؤں کے پاس یا پہاڑوں پہ رہتے تھے. وہ دنیا سے تھوڑا ہٹ کے کٹ آف ہو کے رہتے تھے. وہ 5 ایلیمنٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے تھے. 5 ایلیمنٹ کے اندر 5 عنصری طاقت کو اپنے ساتھ قبول کرتے تھے, ان کے ساتھ کنیکٹیڈ. 5 ایلیمنٹ کیا ہوتے تھے؟ یا واٹر ہے, آپ فائر ہے, ارتھ ہے, اور جتنا آپ آرگینک ہوں گے, جتنا نیچر کے قریب ہوں گے, کیونکہ یہ تو زمین جائیدادیں یا گاڑیاں شاڑی تو اب دنیا میں افراتفری پڑی ہے نا. اصل میں تو انسان شروع میں پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتا تھا, تو جتنا رہتا تھا اتنا اس کی روح اسٹرانگ ہوتی تھی, کنیکٹڈ ہوتا تھا. اور جتنا آپ اس سے مادت کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو ہوا بھی تازہ نہیں لے رہے, ہم تو اسی کی ہوا میں بیٹھ رہے ہیں سلسلہ, تو نیچر کے اپوزٹ چل رہے ہیں سلسلہ. تو روح کی ڈکریزنگ ہوگی, روح کی طاقت ختم ہوگی, اور پھر روح اپنے پرواز اپنی ختم ہو جائے گی سلسلہ سے. اچھا, یہاں پہ آپ نے بات کی کہ جو اسپرٹس ہوتی ہے پھر جادوگر ان کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ان سے اپنا کام کرواتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ایسا شخص فوت ہوتا ہے نا, جو قتل ہوا ہو, ٹھیک ہے, یا مرڈر ہوا ہو, یا کسی ایسے شخص جو کہ اس کے ہسٹری بڑی خراب تھی, جیسے کوئی لوگ پولیس مقابلے میں ڈکیت وغیرہ ہوتے ہیں, جادوگر وغیرہ ان کی قبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایسے لوگ, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ہمزاد قابو کرنا ہے, یا اس کی, کیونکہ اس کی روح کو یونیورس نے قبول نہیں کرنا, اس نے بھٹکنا ہی جیسے سلسلہ چیز, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی اس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی سہارا دے کہ مجھے سنبھال لے سلسلہ چیز. وہ جادوگر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمدرد ہوں, ٹھیک ہے, تم میرے ساتھ میرے ساتھ معاہدہ کرو,
یہ عملیات کر کے اس کو بلایا جاتا ہے, چیز بلائی جاتی ہے کہ معاہدہ کر لو کہ تم یہ جو میں کہوں گا تم کرو گے سلسلہ چیز. وہ الٹیمیٹلی اب اس کے ساتھ ہمدردی شو کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ دوسرے میں قابو ہو رہا ہوتا ہے سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یونیورس سے اس کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی سلسلہ, وہ دنیا میں بھٹکنا, دنیا میں اس کو ضرورت. اب وہ جب اس کے قابو میں آ جاتا ہے, وہ اسے وعدہ کر لیتا ہے, اس کو قابو کر لیتا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, کیونکہ وہ نیگیٹو ایول اسپرٹ پہلی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی کا گھر خراب کر دو, فلاں جگہ کو حادثہ پیدا کر دو, آگ لگا دو, کچھ بھی کر دو چیزیں, وہ انرجی پھر گھر میں ڈسٹرکٹیو پیدا کرتی ہیں. میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے, اختلافات, جادوگر نے ایک طرف سے پیسے لینے ہوتے ہیں جو اپنے کلائنٹ سے, اور دوسرے کا بیڑا گرک کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ تو کامن ہم گھروں کی باتیں کر رہے ہیں نا, اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو پولیٹیشینس ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, یہ لوگ بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ بالکل استعمال کرتے ہیں, بالکل استعمال کرتے ہیں, مختلف مخلوقات کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا اس میں آپ کہیں گے کہ مختلف جنات کی مختلف انرجیز کو استعمال کیا جاتا ہے چیزیں. آپ دیکھیں, اب تو بات ڈکی چھپی نہیں ہے, یہ جو عمران خان صاحب کی شیخیات تھیں, وہ دنیا کے سامنے, وہ وظائف عملیات جو چیزیں کرتی دنیا کے سامنے, آپ کے سامنے چیزیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہر پولیٹیشن نے, ہر چیز, جو شخص پاور میں آنا چاہتا ہے, دیکھیے پاور میں جو شخص آئے گا اس کے مخالفین تو لازمی ہو گئے, یہ تو نیچرل بات ہے. جو شخص جتنا اوپر جائے گا اس کی ٹانگ کھینچ لینے بھی اتنے زیادہ ہوں گے. تو ظاہر ہے اس کو اپنے تحفظ کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان سے, ان کی نیگیٹو انرجی سے بچ سکے, ان کے اپنے آپ کو تحفظ کر سکے. تو ہر شخص نے اپنے کچھ موکلات, کچھ چیزیں, اپنے ایسے معاملات رکھے ہوتے ہیں, اور ان انرجیز کو استعمال کرتے ہیں سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو بشرا بی بی تھی وہ یہ والے کام کرتی تھی, تو کیا اس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی سیٹ بھی حاصل کر لی جائے؟ یہ جو انرجیز ہوتی ہیں نا, جب آپ اپنے عملیات کرتے ہیں, یہ چیزیں کسی کو ڈونیشن کرتے ہیں, چاہے آپ روحانی طور پہ کرتے ہیں یا شیطانی طور پہ کرتے ہیں, شیطان کی پوجا کرتے ہیں, اس میں آپ کو شیطان کی بلی دیتے ہیں, جانوروں کی بلی دیتے ہیں, بعض اوقات لوگ بچوں کی بھی بلی دیتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں, تو اس کے ریورس میں آپ کو وہ چیز گفٹ ملتی ضرور چیز. اور شیطان تو فوری چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرو تو میں جلدی رسپونڈ دوں آپ کو سلسلہ سے. دوسرے معاملات میں, نورانی معاملات میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ایول کام میں فوری طور پہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے. وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اپنی پاپولیشن کو بڑھانا ہے, اپنے چیلوں کو بڑھانا ہے, وہ فوری طور پہ اس کو رسپونڈ کرے گا تو جلدی اس کو رزلٹ. لیکن الٹیمیٹلی جب وہ ہے جو ہار جو ہے شیطان کی سلسلہ سے, تو انسٹنٹ رزلٹ کے لیے, انسٹنٹ فائدے کے لیے لوگ فوری طور پہ کالا علم یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں سلسلہ سے. کسی سیلیبریٹی یا پولیٹیشین پاکستان کی یا باہر کے ملک کے, ان کے بارے میں کوئی ریئل واقعہ ایسا سنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی پریکٹس کی ہو جو سکسیسفل ہو؟ بہت سی ہیں پریکٹس, بہت سی پریکٹس ہے. دیکھیں, میں جو ایک نیچرل بات ہے کہ جو لوگ اچانک بوسٹ کر جاتے ہیں نا کسی چیز, اچانک راتوں رات, یعنی کہ کسی کا نام لے کے ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ میں بیسکلی ایک وقت تو براہ راست میں ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن آپ ایسے دیکھیں, میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کرتا ہوں کہ کسی کو نام لینا بھی مناسب نہیں ہوگا سلسلہ, کہ ایسے لوگ جن کی اچانک شہرت بہت زیادہ ہوئی, اوپر گئے اور پھر نیچے جھٹکا لگ کے نیچے آ گئے سلسلہ, یعنی وقتی طور پہ بوسٹ ملا, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں نے سن رہا تھا کہ شتروگھن سنہا اور ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی سوناکشی سنہا, وہ بھی ایسی ایکٹیویٹی میں پائے گی سلسلہ. دیکھیں, یہ جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں, جو بھی سلسلہ چیز ہے, ان کا تعلق وینس سے ہوتا ہے, وینس پلانٹ, ٹھیک ہے. اب وینس آپ کے ذائچے میں مضبوط بیٹھا ہو, اچھی حالت میں بیٹھا, تو خود طور پہ کو سپورٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن شہرت بلندی تو ہر شخص چاہتا ہے, تو اس کے لیے پھر شارٹ کٹ استعمال کیے جاتے ہیں سلسلہ چیزیں, اور جو پھر ستاروں کی جو خاص ٹائم پہ ان کی انرجیز کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ کوئی بھی شخص, جو جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں جو بھی ہیں, وہ اپنے لیے یہ سارے معاملات طے کرتے رہتے ہیں سلسلہ چیزیں. اچھا, ہم سپر نیچرل کریچرز کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو ایک کریچر ہے ڈریگن, جس کے بارے میں ایک بہت بحث ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے یا؟ بالکل ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو مخفی جتنے کوفتے ہیں نا, یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس وقت آپ کہیں اس کمرے میں بھی موجود ہوں گی, ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے, ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان پردہ ہے, اور جیسے ہمارا ٹرانسمیٹر, ہماری جو ویژن پاور ہے لمیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جو ایکسپوجر نہیں ان کو دیکھنے کی, کیونکہ دیکھیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کریچر پیدا کی, جنات اور دوسری چیز مخلوقات پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے, پریاں پیدا کی ہیں, مختلف مخلوقات, اس میں بھیرو, کالا کٹوا, مندرو, بھیرو, موہنی, پریاں, بہت سی مخلوقات ہیں سلسلہ چیزیں, ٹھیک ہے نا.
تو یہ ساری مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم کس طرح دیکھیں. ہر بندے کو ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا. جو کہتا ہے میں نے دیکھا, دنیا کہتی ہے یہ تو بیوقوف ہے, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آپ کی آنکھ کا پردہ اترے گا تو آپ دیکھ سکیں گے نا, اسے ایکسپیرینس کر سکیں گے نا. تو ہر چیز ہر بندے کے لیے ہوتی نہیں ہے, اور بعض لوگ تو ڈر کے اس کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, وہ سروائیو نہیں کر پاتے سلسلہ چیزیں. تو اس لیے ان کے درمیان ہمارے اندر پردہ ہے کہ اگر آپ وہ چیز کو بیئر کر سکتے ہیں, وہ آپ کے اندر ٹینڈنسی ہے, آپ کے ریاضت تجربات اتنے ہیں, تو پھر آپ اس کو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پردہ اٹھاتا ہے. اور پردہ کیا ہے, تھرڈ آئی اوپن ہو جاتی ہے آپ کی, جس کے نتیجے میں آپ کو ساری چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں سلسلے سے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکرٹ آرگنائزیشنس ہیں ان کے کہا جاتا ہے کہ 7 ٹاورز آف سیٹن ہے, شیطان کے 7 ٹاورز, وہ میٹنگز کرتے ہیں وہاں پہ جی دجال بالکل کے ساتھ اور کرتے, شیطان کے بالکل ساتھ؟ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو بھی غور کریں, جو ایلیمنٹی کا نشان وہ بھی تھرڈ آئی کا نشان ہے. ٹرائنگل بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹرائنگل بنی, اس میں آنکھ بنی ہوئی سلسلے سے, ٹھیک ہے. وہ نیگیٹو آئی تھرڈ آئی کا ہے, جو کہ دجال سے تشبیہ دی گئی سلسلے سے, ٹھیک ہے. جو میسن فرگسن ہے, ایلومینٹی ہے, یہ دوسری تنظیم ہے سلسلہ, وہ اپنی ورشپ کرتی ہیں, باقاعدہ شیطان کو بلیاں دیتی ہیں. اور بلی کے اب اچھا بلی کا نظام چینج ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں فلسطین میں جو بچے مر رہے ہیں, کسی کا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, وہ بھی تو بلی ہے نا. آپ غور کریں, کوئی بول نہیں رہا اس پہ, کوئی کمنٹ نہیں کر رہا اس پہ. دنیا میں کوئی اتنی سیریس طریقے سے تو وہاں پہ کلنگ ہو رہی ہے, کوئی نہیں بولا. اور اسرائیل کا ایک بندہ مرتا تو پوری دنیا میں وبلا ہو جاتا ہے سلسلہ چیز. تو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ بلی اور دوسرے شیطان کی پوجا اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ چیز ویسے کیا کیا ریچولس ہوتی ہیں اس میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو جوان بچے کی جو ہے نا بلی دینا سلسلہ چیز, ٹھیک ہے, جو بالکل فریش بلڈ ہو اس کو اس کی بلی دینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں بلڈ پیا بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ریچول ہوتا ہے سلسلہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان میں جینڈر تقسیم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور جو نیوڈ ہوتے ہیں جینڈر تقسیم نہیں ہوتی سلسلہ سے. اور پھر شیطان کی باقاعدہ اکٹھے ہو کے جو اس کی تعریفی کلمات بولے جاتے ہیں سلسلہ چیزیں. اس طرح کے ریچول ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں سلسلہ چیزیں. اچھا, یہ ایک جو بات ہمارے سننے میں آتی ہے کہ اپنی سول سیٹن کو سیل کر دی, یہ سول سیٹن کو سیل کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہمارا مائنڈ کنٹرول کر لیا؟ دیکھیں جب سیٹن سے آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں نا, اس کے لیے مختلف ٹیمپلز بھی بنے ہیں سلسلہ چیزیں. اب تو انڈیا میں بھی بن گئے ہیں, یا پاکستان میں بھی مخصوص خفیہ طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ انرجیز آج کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب تو اے آئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے دوسری ایڈوانس کی ہم لوگ زیادہ انفارمیشن مل گئی ہے, لیکن یہ ڈے ون سے ہی کام کر رہے ہیں سلسلے سے. دیکھیں ہر تبلیغ, ہر جماعت اپنی تبلیغ کرتی ہے. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت والے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں سلسلہ, تو کیا شیطان اپنی تبلیغ نہیں کرے گا؟ کیا اپنے پیروکاروں کو نہیں ایکٹیویٹ کرے گا, اپنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کرے, متحد نہیں کرے گا؟ تو یہ دونوں انرجیز پیرلل میں چل رہی ہیں, نیگیٹو پازیٹیو, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی جگہ سول سیل کرتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں, ٹائم فریم ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اتنے عرصے کے لیے مجھے ٹائم دے دیں, 10 سال کے لیے ٹائم دے دیں, میں 10 سال میں اپنی جو زندگی میں گرو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. اور اس میں اس ٹائم فریم میں وہ بندہ ترقی عروج حاصل کر لیتا ہے سلسلہ چیزیں. اس کے بعد وہ اتنا کہتا ہے مجھے اتنا پیسہ مل گیا, اتنی چیزیں مل گئی ہیں, اب مجھے تھوڑا نہ بھی ملا تو میں گزارا کر لیتا ہوں سلسلہ. تو اس طریقے سے اپنے ٹائم اور اس دوران میں وہ شیطان کی ہر طرح کی بات مانتا ہے, ہر معاملہ طے کرتا ہے, ہر چیز طے کرتا ہے, چاہے قتل کرنا ہو, چاہے زنا کرنا ہو, چاہے ڈرگس کرنا ہو, کچھ وٹ ایور کوئی بھی چیز کرنی ہو وہ کرنے کو تیار ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری ڈینجرس بکس ہیں جو سیٹن نے خود لکھی ہیں, لوگوں سے لکھواتا ہے, جس کے تھرو اب لوگ بلیک میجک سیکھتے ہیں. اس کی کیا ریالٹی ہے؟ بالکل ریالٹی ہے. بلیک میجک کی خاص 5 کتابیں, بڑی کتابیں انٹرنیٹ پہ آپ کو مل بھی جائیں گی سلسلہ چیز. آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ موسٹ ایکوریٹ بلیک میجک بکس آپ لکھیں تو آپ کو بکس مل جائیں گی سلسلہ. اور وہ سارے اس میں علامتیں, شکلیں, ریچولز اور ساری تفصیلات اس میں دی گئی سلسلہ چیزیں. تو یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں اپنی جگہ, اور اپنی جگہ حقیقت ہے سلسلہ, اور اس کے لوگ پریکٹس بھی کرتے ہیں سلسلہ چیزیں. آپ دیکھیں انسان کی نفسیات یہ ہو چکی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی مجھے عروج ملنا چاہیے, کسی طریقے سے بھی میں سکسیس حاصل ہوں. سکسیس کے لیے اس کی اخلاقی معیارات ختم ہو گئی سلسلہ چیزیں. وہ بائی ہوک اینڈ بائی کروک کسی طریقے سے بھی اس کو انگیج کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے لوگ کر رہے ہیں سلسلہ چیزیں, اور یہ جنگ آج سے نہیں ہے, ازل سے اب تک چلتی رہے گی سلسلہ چیزیں. کیا نشانی ہوتی ہے ایک بندے کی اگر پتہ لگانا ہو کہ وہ پوزیسڈ ہے, ڈیول کا بھیجا ہوا بندہ ہے, یا اس کے اوپر بلیک میجک کیا؟ چھوٹا سا آپ طریقہ کار بتاتا ہوں جو کہ آسانی سے ہر شخص جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں گھر میں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں بلیک میں پیپرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کالی مرچیں, ٹھیک ہے, ثابت کالی 7 مرچیں لے لیں, ٹھیک ہے,
اور جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ پوسیسڈ ہے یا اس پہ عملیات ہوئے کوئی چیز ہے، اس کے سر سے وار کے، ٹھیک ہے، اور اس کے ماتھے پہ رگڑیں، ٹھیک ہے. یہ ماتھے میں یہاں پہ آپ کی تھرڈ آئی ہوتی ہے یہاں پہ سسٹر، ٹھیک ہے. یہاں پہ پینل گلینڈ ہوتا ہے سسٹر. جو نیگیٹو انرجی پینیٹریٹ آپ کے اس طریقے سے ہوتی ہے سسٹر جی، ٹھیک ہے. جو حسد نظر آپ کو پینیٹریٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ اس فور ہیڈ سے ہوتا ہے سسٹر جی، ٹھیک ہے. تو وہ جب وہاں پہ رگڑیں گے وہ کالے رنگ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ انرجی کو جذب کر لیتا ہے. تو وہ جو پینک گلینڈ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ اسٹور کر لے گا اس کے اندر سے. اس کے بعد اس کالی مرچوں کو آپ کاغذ میں ڈال کے جلا دیں سسٹر جی. اچھا جب جلائیں اگر آپ کو بہت زیادہ بدبو محسوس ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں واقعی یہ مسئلہ تھا، وہ نیگیٹو انرجی تھی، وہ بدبو کی شکل میں جل رہی تھی. اس کے بعد اس کا جو صفوف بچے اس کو آپ فلش آؤٹ کر دیں سسٹر جی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ خود بھی دیکھیں گے بندہ آپ کو ہلکا پھلکا بھی محسوس کرے گا. اچھا اب بعض عملیات ہوتے ہیں بہت شدید قسم کے ہوتے ہیں، وہ بار بار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا بعض کسی شخص کا ایورا بہت ویک ہے، اس کے چکراس بہت ویک ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ویک ہوتا ہے جو سولر پلیکسس چکرا ہوتا ہے آپ کا، وہ اگر ویک ہے تو سب سے زیادہ پہ افیکٹ آئے گا. یہ جو چکرا سولر پلیکسس چکرا جو آپ کا مارس اور سن کو کنٹرول کرتا ہے. کسی کے ذائچے میں سن اور مارس ویک ہو جائے نا تو اس کا سیلف کانفیڈنس لوز ہو جائے گا، سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا، کسی کام میں ایکٹیویشن نہیں ہوگا، انرجی لیول لو ہوگا، تھوڑا کام کرے کہ تھک جائے گا، بےچینی انتشاری کیفیت ہوگی. یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس میں چیزیں کہ آپ سب سے بڑا ارتکاز توجہ ختم ہوگی. اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی سے دل اٹھ جائے گا، ذہن کام نہیں کرے گا، ذہن بند، یاد کرے گا یادداشت کام نہیں کرے گی، کسی بات پہ لڑے گا، جھگڑا کرے گا، جھگڑالو ہو جائے گا، ایگریسو ہو جائے گا. اس کو سمجھ نہیں آئے گا، بعد میں سوچے گا تو میں نے بعد میں معافی بھی مانگے گا آپ سے کہ میں نے یہ غلطی ہو گئی چیزیں. لیکن جب موڈ آتا ہے اس وقت موڈ پہ اس وقت افیکٹ آتا ہے شدید قسم کا آتا ہے. تو نیگیٹو انرجی کی افیکٹ ہے. تو یہ آپ چھوٹا سا عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیمبو کا عمل ہوتا ہے. ایک ثابت نیمبو لے لیں آپ سے چیزیں، ٹھیک ہے، بالکل پیور بالکل فریش ہو جس میں چیزیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں گھمانا ہے، جہاں میں کسی جگہ پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے چاروں کونوں میں گھما کے، ٹھیک ہے، اور اس کو بعد میں نارتھ کی ڈائمینشن میں رکھتے ہیں سچ چیزیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ ایک دن پڑھے 2 دن پڑھا رہے سچ چیزیں، اگر آپ اس کے بعد 2-3 دن کے بعد کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اس کے اندر وہ بالکل بلیک ہو گیا ہے یا بہت کلر اس کا خراب ہو گیا ہے، 1 یا 2 دن میں فریش نیبو ختم نہیں، خراب نہیں ہوگا سلسلہ نیچرلی طور پہ. لیکن وہ جب گمانے کے بعد جو نیگیٹو انرجی آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر نظر آئے گی، وہ خراب ہو گیا، پیل ہو گیا اور سکڑ گیا بہت زیادہ، یا وہ اس میں اندر کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب گھر میں نیگیٹو انرجی ہے. اگر ہم فورن کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پیرا سائیکالوجی کو بالکل اسٹڈی کیا جاتا ہے، پراپر انسٹیٹیوٹس ہیں ان چیزوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو اگر یہاں پہ کسی کے ساتھ ایسا کیس آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی مین چیز ہوتی ہے تشخیص، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ ایونٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے ساتھ سائیکولوجیکل میٹرز ہوتے ہیں، اگر نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو سائیکٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ کیا جائے. اگر اس کے ذائچے میں ایسے سمٹمس پائے جاتے ہیں، ایسے ذائچے میں ہم تو ذائچے سے انالیسس کرتے ہیں کہ اس کا ذائچہ بناتے ہیں کہ اس میں ایسے یوگ بنے جیسے مون کیتو کا یوگ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سن کیتو کا یوگ بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ کا جو مارس ویک ہے، مارس ڈیبلٹڈ ہے، یہ ذائچے میں انڈیکیٹر نظر آ گئے کہ اس کا ویک، اس کا لگن لارڈ 8th میں چلا گیا، لگن لارڈ آپ کا اس کا چلا گیا 12th میں چلا گیا، تو اس کی ڈگری ویکس ہے، نماش بھی ویک ہے. تو اس کا انالیسس کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ اس کا ذائچہ ویک ہے. اب جب ذائچہ ویک ہوگا تو فوری طور پہ نیگیٹو انرجی پینیٹریٹ کرے گی. اب کسی نے کوئی غور سے بھی دیکھے گا نا، بزرگ کا بڑا عمل کالا علم نہ کرے، کسی نے حسد سے ہوا بھی کر لی نا تو اس کا ایورا بریک ہوگا، وہاں سے وہ ڈیمیج ہو جائے گا سسٹم، اس کے اندر انرجی نیگیٹو انرجی پینیٹریٹ کر جائے گی، کیونکہ اس کا ذاتی طور پہ سولر پلیکسس چکرا ویک ہے. کیونکہ جو ڈیفینسو سسٹم آپ کا ویک ہوگا تو آپ کو نیگیٹو انرجی فوری طور پہ افیکٹ ہوگی سسٹم سے. تو جب نیگیٹو انرجی آپ کو سولر پلیکسس آپ خود مضبوط ہیں، روحانی طور پہ مضبوط ہیں، تو جو مرضی دنیا کرتی رہے، آپ اپنے آپ مضبوط رہتے ہیں، اپنا نماز وظیفہ صدقات پورا کرتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں آپ کو کچھ چھیڑ سکتی. سر آپ مار اس وقت کھاتے ہیں جب آپ کو خود روحانی دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے. تو جب آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ نماز پڑھیں، صدقے میں دیں، اپنے آپ کو پاک صاف جگہ پہ رکھیں، پاکیزگی کی حالت میں کہ جو ایورا آپ کا مضبوط رہے. ایورا مضبوط ہوگا، چکراز مضبوط ہوں گے، ایکٹیویٹ ہوں گے، اسٹرانگ ویل ہوگی، کوئی آپ پہ نیگیٹو انرجی افیکٹ نہیں کرے گی سر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کی تشخیص ہوگی کہ ذائچہ ویک ہے، اس کے بعد اس کی روحانی عملیات اسی سے کی جاتی ہیں، وہ مخصوص دیے جاتے ہیں، لوات طلسمہ دیے جاتے ہیں، اسٹون پہنائے جاتے ہیں، مختلف چیزیں دی جاتی ہیں کہ اس کا ایورا جہاں سے ویک ہوا ہے وہ ریکور ہو جائے سر. تو جب وہ ریکوری ہو جائے گا، دیکھیں نا، آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی پیناڈول کھا لو،
یا کوئی ایسی ہلکی پھلکی دوائی کھا لو کہ فوری طور پہ کوئک ٹریٹمنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ چھوٹا موٹا, لیکن آپ کو بخار اتر ہی نہیں رہا, ایک ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے, پھر اترتا ہے, پھر ایک مسلسل, تو اس میں تشویش کی بات ہے. اس وقت پھر آپ انالیسس کرتے ہیں, پھر اسپیشلسٹ سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سمٹمز ہیں, کیا وجہ, پھر اس کی ہائی ڈوز دی جاتی ہے. تو چھوٹے معاملات کے لیے تو گھر میں ہی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, جیسے میں 2 ٹوٹکے بتائے آپ کو, وہ کر کے, یا آپ چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کے کر سکتے ہیں. لیکن جب بڑے مسائل آ جاتے ہیں اور آپ کا ذائچہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے ذائچہ بھی ویک ہے, اور پلس آپ کے ذائچے میں برا وقت بھی آ گیا, ایسے ستارے کی دشا چل رہی ہے جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہے, تو آپ کو پھر اسپیشل پریکاشن اور پھر اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو پاس, تو اس کے مخصوص ریمیڈیز کرنی پڑتی ہیں, پھر وہ ہائی لیول پہ کام آ جاتا ہے. لاسٹ پہ نا یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ جن پہ بلیک میجک کے اثرات ہو, پوزیسڈ ہو گئے ہوں, وہ لوگ عامل کے پاس چلے گئے یا کسی اس طرح کے بندے کے پاس چلے گئے, لیکن وہ اپنی ایسی اینٹیٹی ساتھ جوڑ دیتا ہے جس سے اور مشکلات آ جاتی ہے درپیش, تو کیا پھر سولوشن ہونا چاہیے؟ اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں یہ چیزیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پہلے کہیں جانے سے پہلے خود ہی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں آسان, اگر آپ کا چھوٹا کیس ہے, یعنی آپ کو سمٹمس شروع سے محسوس ہو رہی ہیں کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے گھر میں ایسا حالات واقعات پیدا ہو رہے ہیں, تو سب سے آسان حل میں آپ کو بتاتا ہوں سر سے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو کسی شخص کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے, بلاکیج آ رہی ہے, گھر میں اختلافات ہو رہے ہیں, کام میں رکاوٹ آ رہی ہے, محسوس ہو جاتا ہے نا انسان کو کہ ہم پہلے اٹیمپٹ کرتے تھے کام ہو جاتا تھا, اب بار بار کیوں رک رہا ہے. سب سے بیسٹ حل یہ ہے کہ پہلے تو اپنا ذائچہ بنوائیں, روڈ پہ آپ انالیسس کروائیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کیوں ہو رہا ہے, کیا ریزن ہے, ٹھیک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں 2-3 جگہوں سے کروا لیں, جیسے آپ ایکس رے کرواتے ہیں نا, یا ٹیسٹ رپورٹ کرواتے ہیں, کہ 2-3 جگہوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کبھی یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, تو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ یہ بلاکیج اس وجہ سے ہو رہی ہے, یہ پلانٹ ویک ہے, یہ ذائچے میں اثرات ہیں, کیا مسئلہ, جو وٹ ایور کوئی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے. جب 2-3 جگہوں سے آپ سنیں گے, دیکھیں گے, اور جہاں پہ جائیں اسے پوچھیں کہ بھائی مجھے ریزن بھی بتائیں صاحب. آپ یہ نہ صرف مجھے کہیں کہ جی آپ پہ بندش ہوگی, جادو ہو گیا, بلیک میجک ہو گیا, مجھے ذائچے میں ریڈنگ بھی دیں صاحب, لاجیکل ریزن بتائیں کہ میں جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تو ایکس رے دکھاتا ہے یہ ریڈ پڑی ہوئی ہے نا, یہاں پہ لائن نظر آ رہی ہے, تو یہ یہاں سے یہ ہڈی ٹوٹی ہے آپ کی سسا سے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ کو درد ہو رہی ہے. آپ جہاں بھی جائیں اس سے پوچھیں کہ یہ اس کی ریزن مجھے بتا دیں. 2-3 جگہوں سے ریزن پوچھیں گے تو سمجھ آ جائے گی نا کہ سب کا جواب ایک ہی آ رہا ہے, لیکن ایک جگہ سے کچھ آ رہا ہے جواب, دوسری جگہ سے کچھ آ رہا ہے, تیسری جگہ, تو اس کا مطلب ہے اس میں کنفیوژن ہے, اس میں چیز ہے, تو ریکٹیفائی کرنا ضروری ہے, تشخیص کرنا ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جب تشخیص ہو گئی ہے تو پہلے آپ اس کو سمپل طریقے سے حل کریں. سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ گھر میں دھونی دیں, اس میں گوگل ہرمل لوبان, ٹھیک ہے, اور چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کے گھر کے 4 کونوں میں دم کریں, اور پانی پہ دم کر کے دیواروں پہ چھڑکائیں, خود بھی پئیں, گھر کے سارے افراد بھی پئیں, چیزیں آسان طریقے سے, ٹھیک ہے. اور اس کے جو دھونی, جو آپ دھونی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہے سنت رسول بھی ہے, اور ویسے بھی یہ چیز بہت سے معاملات میں آسانی پہ, کیونکہ گھر کے نیگیٹو انرجی کو ختم کرتی ہے. گھر میں کسی نے کیا, کوئی ایسا نیگیٹو انرجی ہے پینیٹریٹ ہوئی. دوسرا ریکٹیفائی کریں کہ آپ کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے, ہمدرد کون ہو سکتا ہے جو آپ سے زیادہ پیار کر رہا ہے اس وقت سے, ٹھیک ہے. دیکھنے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ شخص آیا تھا, آپ سے ٹسل رکھتا ہے, کاروباری ٹسل رکھتا ہے, یا کوئی رشتے میں ٹسل رکھتا ہے, وٹ ایور کوئی بھی ریزن ہے, انسان کو خود بھی آپ کو الارمنگ آنے شروع ہوتی ہے کہ یہ وجوہات ہو رہی ہیں, اس سے اختلافات دور کریں. بھائی وہ کہ بھائی تم جیتے ہو, میں ہارا ہوں, یہ آپ کے معاملات ہیں, اس کو ٹھنڈا کر دیں, اس کو کلیئر کر دیں. ویسے بھی اختلافات رکھنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کو جوڑیں, اختلافات دور کریں. کوئی دین دینال کے معاملات ہیں, کوئی چیز ہے, کوئی سارا, یعنی ایک طرف سے آپ کلیئر ہو کہ اپنے دشمن ارائیول کو پہلے ہی اس کے ملا کے ختم کر دیں. 2 بھائیوں کی آپس میں جائیداد کا مسئلہ ہے, ایک نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور دوسرے بھائی کا حق تلفی کر لی سے. ایک تو پینڈنگ کرما کا افیکٹ بھی آئے گا کہ بھائی جو آپ نے بویا وہ کاٹنا بھی تو ہے نا سسٹر, بچوں میں خرابی, پریشانی, کوئی اختلافات, کوئی جو آپ نے حق مارا ہے اس کی بدوا بھی تو لگے گی آپ کو. دوسری بات یہ کہ جو اگر آپ کے ذاتی معاملات درست ہیں آپ کو سلسلہ, تو آپ کا ایورا آٹومیٹک مضبوط ہو جائے گا. آپ نے کسی کا حق تلفی نہیں کی, زیادتی نہیں کی, تو قدرت کی نیچر بھی آپ کو سپورٹ کرے گی سلسلہ. تو اس کے ساتھ جو ہے پہلے اس کا حق تلفی دور کر لیں, اس کے معاملات تلی کریں, تاکہ اس کی پازیٹیو انرجی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے سلسلہ چیزیں, تو اس سے آٹومیٹکلی آپ سیف ہو جائیں گے سلسلہ. تو پہلی بات تو میں 99% میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو لوگ ہم معاملات طے کرتے ہیں اپنے معاملات میں غلط ہوتے ہیں, پھر دوسرے کی نیگیٹو انرجی لیتے ہیں. آپ کسی کا زیادتی کی, وہ آپ کو دوائیں تو نہیں دے گا نا,
صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ریموو کرنا ضروری ہے, اس قرض کو دور کرنا ضروری ہے, وہ کلیئر کر کے معاملات کو سیدھا کریں. اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو آسان حل بتایا, یہ جو ڈھونڈی تھے, اچھا گھر میں آپ جو ہے سالٹ لیمپ رکھ سکتے ہیں. ہمالین سالٹ لیمپ. جی سالٹ لیمپ ہوتا ہے. سالٹ لیمپ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا یہ جو پنک سالٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کے سالٹ لیمپ مل جائے تو بہتر ہے, نہیں ملتے تو آپ ڈھیلے بھی رکھ سکتے ہیں, یہ جو بازار سے مل جائیں گے آپ کو. نمک ایسی چیز ہے جو کوئی نیگیٹو انرجی کو چوس لیتا ہے سلسلہ جو ہے. ٹھیک ہے, جنات بھی ڈرتے ہیں نمک سے. جنات بھی. ٹھیک ہے, جہاں پہ جنات ہوتے ہیں وہاں پہ 3 چیزیں رکھ دیں, آب زمزم رکھ دیں, پھول رکھ دیں, اور یہ نمک رکھ دیں. آپ دیکھیں جتنے بھی آپ درباروں پہ جائیں گے نا, آپ جو بزرگ اولیاء کرام کے مزاروں پہ جائیں گے, وہاں پہ نمک لازمی ملے گا. اوکے. نمک کے برتن پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نمک کیوں ہے, کیونکہ آپ اس کو ایک چٹکی لیتے ہیں تو وہ آپ کی نیگیٹو کلینزنگ کرتا ہے, آپ کے ایرا کا کلینزنگ کرتا ہے سسٹم سے. اور جن کے ساتھ مسئلہ ہو وہ نمک والے پانی سے نہا لیں. نمک والے پانی سے بھی آپ کا ایورا کلیننگ ہوگا, چکرا ریفریش ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جن کے ساتھ ایسے مسائل چل رہے ہیں, آپ دیکھیں اکثر وہ بوجھل رہیں گے, نہانے سے ان کو طبیعت گھبرا رہے گی, بے چینی ہوگی, نہانا چاہیں گے بھی نہیں, وضو نہیں رہے گا. تو وضو و غسل بنیاد بنا لیں اپنے. صبح اٹھیں ہر وقت غسل کی حالت میں رہیں سلسلہ چیزیں. تو یہ اس سے آپ کی انرجی کلینزنگ ہوگی, آپ کے ایورا کلین ہوگا سلسلہ چیزیں. دوسری بات کہ آپ اپنی ڈائٹ پلاننگ کریں. ڈائٹ آپ کے چکراس پہ بہت افیکٹ کرتی ہے, آپ کی ایورا پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. تیز تیزابی, یہ فاسٹ فوڈ, یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ راہو کی خوراک ہے. جب آپ اپنا خراب کرتے ہیں, ایورا خراب کرتے ہیں, تو راہو کی خوراک کھاتے ہیں. آپ دیکھیں ہر بندہ یار برگر پیزا کے پیچھے دوڑ رہا ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا ایورا ڈسٹرب ہو رہا ہے سسٹم. کبھی کبھار تو ہو گیا سب کھا لیتے ہیں, لیکن اس کو ہیبچول نہ بنائیں آپ کو. ٹھیک ہے, اور نیچرل خوراک کھائیں, نیچرل چیز سے کنیکٹڈ ہیں, تازہ سبزیاں کھائیں, سبز سبزیاں کھائیں, آئرن والی خوراک کھائیں. آئرن آپ کا جو سولر پلیکسس چکرا کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, آئرن جو مارس کو مضبوط کرتا ہے. تو آئرن کی ٹیبلٹس لے سکتے ہیں. آئرن کی جو سبزیاں, جو گرین سبزیاں ہوتی ہیں, پالک وغیرہ, اس سے آپ کی انرجی بلڈ اپ ہوتی ہے, آپ کے اندر بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتا ہے. انار کا جوس پئیں, ریڈ انار کا جوس جو ہے جادو کو تو کاٹتا ہے یہ چیز ہے. اوکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ میں کیا ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے. آئرن مضبوط ہوگا, باڈی مضبوط ہوگی, ایورا مضبوط ہو جائے گا, انرجی پیدا ہو جائے گی سلسلہ سے, فائٹنگ اسپرٹ پیدا ہو جائے گی سلسلہ سے. تو یہ خوراک کو بھی خیال رکھیں, اپنی نماز کی پابندی کریں, اپنا ایورا مضبوط کریں, آٹومیٹکلی نکلنے شروع کریں. اگر آپ کا معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے, پھر کسی مستند سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ایم اے شامی نے ٹائم ٹریول, پورٹلز, سپر نیچرل کریچرز, سیکرٹ سوسائٹیز اور بلیک میجک سے متعلق بہت سے سوالات کے جوابات دیے. اگر پھر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.